تعد علیکم الانامل، وہ تمہارے اوپر اپنے ہاتھ کاٹتے ہیں اور تمہاری دشمنی کا اظہار کرتے ہیں، مگر تمہارا پھر بھی یہی حال ہے۔ اگر معاشرہ بگڑ رہا ہے اس کے سوا اور کوئی بات نہیں ہے، بے دینوں کی نقالی کر رہا ہے، ان لوگوں کی نقالی کر رہا ہے جو اللہ کے دشمن، اللہ کے حبیب کے دشمن، مگر اس کے باوجود اپنے آپ کو ایمان والا بھی کہہ رہا ہے، کلمہ بھی پڑھ رہا ہے، مگر نقالی ان کی کر رہا ہے۔ پڑھتا ہے قرآن، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منهم فانه منهم۔ اے ایمان والو، تم یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا آئیڈیل نہ بناؤ، ان کے ساتھ دوستی نہ لگاؤ۔ ومن يتولهم منكم، اور جو تم میں سے ان سے محبت کرے گا، ان کے جیسا بننے کی کوشش کرے گا، ہم اعلان کرتے ہیں فانه منهم، وہ انہی میں سے ہے۔ آپ تصور کی نگاہ میں دیکھیے، 1400 سال پیچھے چلے جائیے، صحابہ کرام کو کون سی چیز مانے تھی جس کے لیے قربانیاں دے رہے تھے؟ اس کے سوا اور کیا بات تھی؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی، اس محبت کی وجہ سے انہوں نے سب کچھ قربان کیا تھا، اپنے آپ کو مصیبتوں میں ڈال رہے تھے، پریشانیوں میں ڈال رہے تھے، لیکن اس محبت کے اوپر سودا نہیں کر رہے تھے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کیسے مظلوم لوگ ہیں اور کس طاقت کے ساتھ دین کو مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا، اور قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ قیامت تک ایسے لوگ ہوتے رہیں گے جو اسی طرح دین کو مضبوطی سے پکڑیں گے۔ کاش کہ میں اور آپ ان لوگوں میں سے ہوں۔ آپ دیکھیں یہ سارے حالات ان کے سامنے بھی ہیں، صحابہ کے سامنے بھی ہیں۔ کیا ہم حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے شوہر حضرت یاسر اور ان کے بیٹے حضرت عمار سے زیادہ مظلوم ہیں؟ کوئی عورت اس کا تصور کرے کہ اس کو انگاروں کے اوپر لٹایا جائے اور پھر اس کی چربی سے انگارے پگھل، ان کی چربی کے پگھلنے سے انگارے بجھ جائیں اور وہ اپنے مشن کو نہ چھوڑے۔ ہم میں سے کس کو اس کے لیے مجبور کیا گیا؟ کس بیٹی کو اس کے لیے مجبور کیا گیا کہ اس کو انگاروں پر لٹایا گیا ہو؟ کس کو اس کے لیے مجبور کیا گیا کہ اس کو بوری میں لپیٹا گیا ہو اور اس کو پھر دھواں دیا گیا ہو؟ کس کو اس کے لیے مجبور کیا گیا کہ اس کو ڈنڈوں سے مارا ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار دور جہالت کی اگر کوئی بات یاد کرتے تھے تو اس پر روتے تھے کہ حضرت نہدیہ اور حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو صحابیات ہیں، بہت کم لوگ ان کے نام سے واقف ہیں۔ فرماتے تھے کہ ابو جہل ان کی پٹائی کرتا تھا کہ تم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دو، اور جب وہ تھک جاتا تھا تو پھر میں ان کو مارنا شروع کرتا تھا، لیکن رب کعبہ کی قسم ہم مار مار کے ان کو تھک جاتے تھے، مگر وہ مارے کھا کر کے نہیں تھکتے تھے۔ اس مشن کے اوپر کوئی سمجھوتا نہیں کرتے تھے۔ حضرت عمار کے والد حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے لیے تاریخ خاموش ہے، بس اتنا کہتی ہے کہ یہی مصیبتیں سہتے سہتے وہ مر گئے، گویا انہی انگاروں کے اوپر پکتے پکتے آخر وہ پک گئے، لیکن اس مشن کے ساتھ انہوں نے سمجھوتا نہیں کیا۔ حضرت سمیہ نے اس کے ساتھ سمجھوتا نہیں کیا، اور وہ دلدوز منظر، وہ خطرناک منظر آپ تصور کی نگاہوں سے دیکھو، ان کے لیے کیا مشکل تھا۔ وہ تھوڑا سا سمجھوتا کر لیتے، تھوڑا سا سمجھوتا کر لیتے حالات کے ساتھ تو سارے حالات ان کے ساتھ تھے۔ ابو جہل نے دونوں ٹانگوں کے ساتھ اونٹ باندھا ہے اور اس کے بعد برچھا لے کر اس کائنات کا بدترین انسان کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر تو اس مشن کو چھوڑ دے گی، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دے گی، تو میں تجھے آزاد کر دوں گا، تو مکہ کی ملکہ بن جائے گی۔ اگر تو نہیں چھوڑے گی تو یہ برچھا دیکھ اور یہ اونٹ دیکھ، یہ مخالف سمت دوڑیں گے، تیرے جسم کے دو ٹکڑے ہو جائیں گے، اور پھر میں یہ برچھا تجھے ماروں گا اور تیرا جسم چر جائے گا۔ اور اس کائنات کے بدترین انسان نے ایسا ہی کیا، برچھا بھی مارا اور اونٹ بھی دوڑائے اور ان کا جسم دو ٹکڑے ہو گیا۔ منہم من قضا نحبہ ومنہم من ينتظر۔ قرآن کریم نے کہا کچھ لوگ ہیں من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، کچھ لوگ ہوتے ہیں جب اللہ سے وعدہ کرتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، پھر اس کو سچ کر کے دکھاتے ہیں۔ منہم من قضا نحبہ ومنہم من ينتظر، ان میں سے کچھ تو یہ دیکھو قربانیاں دے چکے ہیں اور کچھ منتظر ہیں، یہ قربانیوں سے گھبراتے نہیں ہیں۔ اگر وہ حالات کے ساتھ سمجھوتا کر لیتے کون سی مشکل تھی؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو انگاروں پر لٹایا جاتا تھا اور ان کے گلے میں رسہ ڈال کر اور ان کو گھسیٹا جاتا تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی وقت میں ان کو اپنی گدی کے اوپر بٹھایا، نہیں ان کو نہیں، خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی
गद्दी पर बिठाया और फरमाया कि मैं इस गद्दी के लायक तुम से बढ़कर सिर्फ बिलाल को समझता हूँ। हजरत खब्बाब ने फरमाया कि इस वजह से कि बिलाल ने ज्यादा कुर्बानियां दी। हजरत उमर ने फरमाया इसी वजह से। फरमाया अगर बिलाल का रुतबा बुलंद है, वो मस्जिद नबी के मुअज्जिन है, तो मुझे आपकी ये सोच तस्लीम है, लेकिन अगर उनकी कुर्बानियां ज्यादा लगी हैं और उन्होंने मसाइब ज्यादा बर्दाश्त किए हैं तो फिर मुझे कहने दीजिए। बिलाल हबशी को घसीटा जाता था, मक्का के उबाश लड़के उनके गले में रस्सी डालकर उनको घसीटते थे और मक्का के मुशरिक उनको तपते हुए पत्थरों के ऊपर लिटा करके ऊपर से पत्थर रखते थे। लेकिन मुझे कहने दीजिए कि मैं उस बदबख्त औरत का गुलाम था कि जिसको कोई शर्म हया नहीं थी और मुझे अंगारों के ऊपर लिटाती थी। रब्बे काबा की कसम, कभी अंगारे और किसी से नहीं बुझे। मेरे जिस्म की चर्बी पिघलती थी, उससे अंगारे बुझते थे और किसी वजह से नहीं बुझते थे। और ये कह करके अपनी कमर से कपड़ा हटाया और फरमाया कि ये देख लीजिए मेरी कमर का क्या हाल हुआ है, क्या हाल हुआ। मैं ये कहना चाहता हूं असल में बात क्या थी। इस मिशन के साथ जिन लोगों ने समझौता किया था वो और किसी चीज से समझौता नहीं करते थे। मसला क्या था, सहाबा की बात को यहीं छोड़ो, वक्त बहुत कम है, आगे बढ़ता हूं, सिर्फ 5 मिनट रह गए हैं। ताबीन का दौर है, सहाबा दुनिया से जा चुके हैं, सहाबा के तरबियत याफ्ता एक शख्स हैं और अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ये इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के अंबिया की तरह होंगे, और आपने फरमाया वो काम करेंगे जो बनी इसराइल के अंबिया ने किया। बनी इसराइल के अंबिया में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम थे, वो सारा वाक़या आपकी निगाह में है। वो नौजवान जो बेराह रवी के शिकार हैं और जो कहते हैं जी हालात में फंस गए, क्या करें हम बच नहीं सकते हैं बेहयाई से। एक ही हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जुमला तसव्वुर की निगाहों से देखो, ज़ुलेखा किस तरह अंदर की कोठी में ले जाती है और वग़ल्लक़तिल अब्वाब, और सारे दरवाजे बंद करती है और उसके बाद कहती है क़ालत हैत लक, तुझसे कहती हूँ आजा, अब देरी क्या है। एक ही उनका जुमला क़ाल मआज़ल्लाह, अल्लाह तू मुझे बचा, अल्लाह तू मुझे बचा। एक ही जुमला है जो ज़ुलेखा को पानी पानी कर देता है और बेहयाई को पसीना आ जाता है, गुनाह को खौफ से पसीना आता है। आगे कुरान करीम का अंदाज देखो, लिनस्रिफ अन्हु, हम उनसे बुराई को दूर करना चाहते थे। एक सदा लगाई और दरवाजा वस्तबक़ल बाब वक़द्दत क़मीसहु मिन दुबर, दौड़े दरवाजे की तरफ। नहीं सोचा कि दरवाजा बंद है और ताला लगा हुआ है, कैसा खुलेगा, बस से सोचा कि मेरा काम दौड़ना है, दरवाजे का काम खुलना है। जिस गेट पर पहुंचते हैं वो गेट खुलता चला जाता है। ये हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का किरदार है। तो इस हदीस के मुताबिक इस उम्मत में भी क़यामत तक ऐसे जवान पैदा होंगे। उम्मत बांझ नहीं है और आज भी इस तरह के वाक़यात पेश किए जा सकते हैं। और मैंने सोचा कि शायद बहुत ज्यादा वक्त होगा, मैंने उसके लिए कुछ वाक़यात जमा किए थे, लेकिन वक्त नहीं, और बहुत सारे वाक़यात आप खुद जानते हैं। मैं तो सिर्फ एक वाक़या जो सहाबा के दौर के तरबियत याफ्ता थे, हजरत उबैद इब्न उमैर रजी अल्लाह ताला, मक्का में एक औरत रहती है, बहुत हसीन और जमील है और उसको अपने हुस्न के ऊपर नाज भी है और किरदार में थोड़ी कमजोर भी है। एक वक्त में शीशे के सामने अपने चेहरे को देखती है, अपने शौहर से कहती है कि तुम बताओ इस चेहरे को अगर कोई देख ले क्या वो फितने से बच सकता है, वो गुनाह से बच सकता है? नहीं बच सकता है। इस चेहरे को जो भी देखेगा वो फितने में पड़ जाएगा। उसके शौहर ने कहा ये उम्मत बांझ नहीं है, ऐसे लोग क़यामत तक पैदा होंगे। खुद इस मक्का के अंदर उबैद इब्न उमैर ऐसे इंसान है कि जो तुझे देखेंगे मगर उसके बावजूद फितने में नहीं पड़ेंगे। उसने कहा कि मुझे फिर इजाजत दीजिए कि मैं इसको आजमा लूं, जरा इम्तिहान कर लूं। शौहर ने कहा कि आजमा ले। उसने कहा जा तू आजमा ले, नहीं तू कामयाब होगी। वो गई हजरत उबैद इब्न उमैर के पास और बहाना बनाया कि मैं आपसे एक मसला पूछना चाहती हूँ, और उससे पहले वो आयतें नाजिल हो चुकी हैं, फस्अलूहुम मिन वराई हिजाब, पर्दे के पीछे से सवाल करो, और जब घर से बाहर निकलो तो अपने ऊपर तो अपने चेहरे को ढांक करके पर्दा करके बाहर निकलो। वो सब उसको मालूम है। और मक्का का माहौल ऐसा नहीं है कि कोई औरत बेपर्दा बाहर निकल सके, ये पर्दे के साथ निकलती है, उनका दरवाजा खटखटाती है और पर्दा करके अंदर जाती है कि एक बड़ा जरूरी मसला पूछना है, उस मसले के बगैर मैं रह नहीं सकती हूँ और आपके सिवा कोई बता नहीं सकता है। उन्होंने फरमाया कि ठीक है, मसला पूछने के लिए आ जाओ। और जब वो मसला पूछने के लिए बैठती है, इधर उधर की बातें करती है, अपने चेहरे से कपड़ा हटाती है और उसके बाद एकदम कहती
یہ مسئلہ تو بعد میں بتاؤں گی، مگر میں کیا بتاؤں، میں آپ پر عاشق ہو چکی ہوں، اب میں باہر نہیں جا سکتی ہوں، آپ میرے لیے کچھ غور کیجئے۔ فرمایا میں تیرے بارے میں غور کروں گا، لیکن اس سے پہلے میرے چند سوالوں کا جواب دو۔ جب تیرے سامنے حضرت اسرائیل آئیں گے، موت کا منظر ہوگا، تیری جان نکلنے کے لیے اسرائیل سامنے آ جائیں، ملک الموت آ جائیں، اور تجھے معلوم ہو یہ ملک الموت ہے، اب میری جان نکلی جا رہی ہے، اب مجھے دنیا کو چھوڑنا ہے، ماں باپ کو، رشتہ داروں کو، سب کو چھوڑ کر اکیلے نکلنا ہے، اور گھر سے میری میت نکلنی ہے، اور کوئی میرے ساتھ نہیں جانا ہے۔ اس وقت میں ملک الموت تیرے سامنے موجود ہو، تو کیا کہہ سکتی ہے مجھے کہ میرے بارے میں غور کرو؟ اس نے کہا نہیں کہہ سکتی ہوں۔ جس کے سامنے موت کا منظر ہو، جس کے سامنے یہ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ ووجوہ یومئذ باسرہ تظن ان یفعل بها فاقرہ، جس کے سامنے یہ منظر ہو، کچھ چہرے حشاش اور بشاش ہوں، کھلکھلاتے ہوں، اور کچھ چہرے اداس ہوں، اور ان کو لگے کہ اب کمر توڑی جائے گی، اب رب کی عدالت میں پیش کرنے کے لیے روح نکالی جائے گی۔ وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذلک ما کنت منہ تحید، ان سے کہا جائے کہ یہ موت کی بے ہوشی آ گئی، اس سے تو بھاگا کرتا تھا، اب بھاگ کر کے دکھا۔ اس وقت میں تو مجھ سے یہ سوال کر سکے گی؟ اس نے کہا نہیں کر سکتی ہوں۔ کہا دوسرا سوال، تجھے قبر میں ڈالا گیا، تیرے رشتہ دار واپس آ گئے، تیرے گھر والے واپس آ گئے، اور اوپر سے بند کر دیا گیا، اور قبر کے کیڑے ہیں، اور رات کی اندھیری ہے، اور قبر کی اندھیری ہے، اور پھر تیرے پاس منکر نکیر پوچھ رہے ہیں من ربک، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، وما تقول فی ھذا الرجل، اور ان کے بارے میں تو کیا کہتی ہے، یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تیرے سامنے ہے۔ مکہ کے کافروں سے پوچھا تھا الم یعرفوا رسولہم اولم یعرفوا رسولہم، کیا انہوں نے اپنے رسول کو نہیں پہچانا، اس لیے نہیں مانتے ہیں؟ وہ رسول جس کو چرندوں نے پہچانا، جس کو درندوں نے پہچانا، جن کو جھاڑیوں نے پہچانا، اور جس کو چاند نے پہچانا، اے مکہ کے مشرکوں کیا تم نے اس کو نہیں پہچانا، اس لیے نہیں مانتے ہو؟ اور پھر قرآن کریم نے کہا بل جاءہم بالحق، نہیں تم نے پہچانا ہے، اصل میں وہ حق لے کر کے آئے ہیں، اور حق تمہارے حلق سے نیچے نہیں اترتا ہے۔ اس قبر کے منظر میں اگر تجھ سے یہ سوال ہو تو کیا تو مجھ سے کہے گی کہ میری ضرورت پوری کرو اور میرے ساتھ نعوذ باللہ گناہ کرو؟ کیا اس وقت میں تو یہ سوچ سکتی ہے؟ اس نے کہا میں نہیں سوچ سکتی ہوں۔ کہا آگے بڑھ جا، محشر کا میدان ہے، سب کے سب انسان حاضر ہیں اور ایک دوسرے کو پہچان رہے ہیں، لیکن لا یسأل حمیم حمیما، کوئی دوست کسی دوست کو نہیں پہچانتا۔ یومئذ ینفخ فی الصور فلا انصاب بینہم، جب سور پھونکا گیا، عدالت میں حاضری ہوئی، اب رشتہ داری کچھ نہیں، کوئی کام نہیں آ رہا ہے، اور مجرم یہ چاہتا ہے کاش آج میری جان چھوٹ جائے، چاہے میری طرف سے سارے لوگ جہنم میں چلے جائے اور تجھے رب کے سامنے لے جایا جا رہا ہو، اس وقت میں تو یہ سوچ سکتی ہے؟ اس نے کہا نہیں سوچ سکتی ہوں۔ کہا پھر جب اعمال نامے مل رہے ہوں، اما من اوتی کتابہ بیمینہ، ہائے یہ ویسا خطرناک منظر ہے، میں اور آپ سب نہیں گھبراتے، صحابہ گھبراتے ہیں۔ اللہ نے دنیا میں لاج رکھی، اس کے دین کی وجہ سے چہرے ہمارے محفوظ رہے، اور ہمارے چہروں پر نہیں لکھا گیا، اندر کے حالات باہر نہیں آئے۔ ہر آدمی جب اپنی کتاب زندگی پڑھتا ہے اور سوچتا ہے کہ قیامت کے دن مجھے میری کتاب زندگی ملے گی، اور کہا جائے گا اقرا کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، پڑھ یہ تیری کتاب ہے، آج تو اپنا حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ اور آدمی دیکھے گا مالی ھذا الکتاب لا یغادر صغیرہ ولا کبیرہ، یہ کیسی کتاب ہے، نہ رات کی تنہائی کو چھوڑا، نہ دن کے اجالے کو چھوڑا، سب کچھ اس کے اندر موجود ہے۔ پھر کیا ہو گیا؟ اس وقت میں تو اس کام کے اس برے گناہ کا تو خیال کر سکتی ہے؟ اس نے اس کی ایک چیخ نکلی، اس نے کہا مجھے کاش واپس جانے دیجیے، میں نہیں سوچ سکتی ہوں۔ یہ سب وہی سوچے گا جو آخرت کو بھول جاتا ہے۔ میرے بھائیو، اس تصور کا، اس منظر کا ایک مرتبہ تصور کرو جب مجھے اور آپ کو محشر کے میدان میں کھڑا کیا جائے گا، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض پر ہم پیش ہوں گے، اور ہم اس وقت میں بھیک مانگیں گے آپ سے شفاعت کی، اور آپ کے حوض کے پانی کی بھیک مانگیں گے۔ اور آپ وہ حدیث بھی سن چکے کہ اس وقت میں ایسے بدنصیب بھی لوگ آئیں گے
گے جو آگے بڑھیں گے اور میں ان کو پانی دینا بھی چاہوں گا، لیکن جبرائیل علیہ السلام کہیں گے یہ نام آپ کا لیتے تھے، کام کسی اور کا کرتے تھے، میں کہوں گا سحقن سحقن، تم نے مجھ کو بدنام کیا، میرے صحابہ کا نام رکھا، اور تمہاری بیٹیوں نے میرے بیٹیوں کے نام رکھے، میری بیویوں جیسے نام رکھے، اور کام تم نے وہ کیے جس سے یہودی بھی شرمائے، جس سے عیسائی بھی شرمائے، جو حیوانوں سے بدتر کام کیے۔ سحقن سحقن من ذا الذی غیر بعدی دینی، دفع ہو جاؤ دفع ہو جاؤ، آج تم میرے سامنے آنے کے لائق نہیں۔ جب انسان کو یہ تصور پیدا ہوتا ہے پھر معاشرہ درست ہوتا ہے، پھر حالات درست ہوتے ہیں۔ اور پھر ایک مرتبہ عرض کرتا ہوں، اگر نہیں سوچیں گے اللہ کا دین محتاج نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، جو میں نے آیت پڑھی تھی یہودیوں سے دوستی نہ لگاؤ، اسی کے آگے ہیں من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہم، اور موجود ہے علماء کرام، یہ قیامت تک کے لیے ہے، یہ صرف اسی دور کے لیے نہیں۔ فرمایا اگر تم مرتد ہو جاؤ گے، عیسائیوں اور یہودیوں کی طرح زندگی اپنانے لگو گے، مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں ان کو پیدا کروں گا جو جن سے میں محبت